حق کیا ہے باطل کیا ہے مالک نے کھول کھول کر، جیسے مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ، جیسے مالک فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے اندر جبر نہیں، ہم نے ہدایت اور گمراہی کو چھاڑ دیا۔ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ تو مالک کائنات نے انسان کے لیے ضابطہ مقرر کر دیا اور یہ پیغام دے دیا گیا۔ پیغام کیا تھا؟ الہکم الہ واحد کی پکار، طاغوت کا رب صرف اور صرف مالک کائنات کی بندگی۔ اور جتنے بھی مالک کائنات نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، ان کا محور، ان کا بنیادی، ان کا جو نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ ایک مرکزی بات ہے، یہ ایک مرکزی جوہر ہے جس کے لیے مالک کائنات نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو تمام کے تمام اسی نہج پر طاغوت کا کفر اور ان اعبدوا اللہ، پہلے طاغوت کا کفر، اور ہر نبی کی دعوت کا معنی یہی رہا ہے۔ اور یہ امت خیرہ، جسے مالک کائنات نے امت خیرہ کے لقب سے نوازا ہے، قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر یہ بات ختم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انبیاء، سابقہ انبیاء، جیسے مالک فرماتا ہے نبی ہم نے تمہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کا پر پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام کا تمام جو ہے نا مرکزی نقطہ یہی رہا ہے کہ طاغوت پرستی سے اجتناب، یعنی طاغوت پرستی کے سارے کلامے گلے سے اتار کر صرف الہ واحد کی بندگی اختیار کرو۔ جتنے کلامے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے ہی مسالک ہیں، جتنے ہی تم سلسلوں کی جو ہے نا کڑی کے اندر پروئے ہوئے ہو، سب کو اتار پھینکو۔ تو مالک نے یہی فرمایا کہ مسلک پرستی سے، فرقہ پرستی سے، جیسے سورہ روم میں مالک فرماتا ہے پیغمبر سے مخاطب ہے، اے پیغمبر جو ہے نا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ فرقوں سے اجتناب کرو۔ مالک کائنات سورہ روم میں فرماتا ہے، سورہ روم میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہارا تعلق دین اسلام کی طرف ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آج دیکھیں ہر طرف فرقہ واریت، مسلک پرستی، طاغوت پرستی کا جو ہے نا دور دورہ ہے۔ تو مالک کائنات نے ہمیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں اپنے اس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مالک کائنات کے حکم کے مطابق خالص یکسو اللہ کے بندے ہو کر اس کی دعوت کو اسی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر انبیاء علیہ السلام اور پھر انبیاء علیہ السلام کی جمعیت اصحابہ کرام، جن کے متعلق مالک فرماتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم ذالک لمن خشی ربہ، وہ ہمارے لیے معیار ہے، وہ ان کی ہمارے پاس سند ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اصحابہ کرام ان کی سند ہے، باقی ان کے بعد جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار کیوں نہ ہو، ان کی تعلیمات کا جو ہے نا کہ کہنے والے پر عمل کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن اور ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ اللہ اور اس کی کتاب کے خلاف ہو، تو یہ کیسے ہمارے لیے جو ہے نا معیار ہو سکتے ہیں؟
جیسے مالک کائنات نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام وہ جو جن کو مالک کائنات نے ہمارے لیے معیار ٹھہرایا ہے، وہی اس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، انقلابی دعوت کو۔ یہ ایک انقلابی دعوت ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے انسان، اگر ایمان لانے کے بعد اس کے زندگی کے اندر، اس کے نظریے کے اندر انقلاب نہیں آتا تو وہ کیسا ایمان ہے اس کا؟ تو میرے بھائیو، مالک کائنات نے مشروط کیا ہے ایمان کے ساتھ کامیابی کو، فتح کو، حکمرانی کو، غلبے کو۔ اگر ایمان خالص ہے تو مالک کائنات ہمیں ضرور جو ہے نا خلافت عطا کرے گا، ہمیں ضرور جو ہے نا کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اگر ایمان کے اندر کفر شرک کی ملاوٹ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جتنے یہ اتحاد بین المسلمین کے جو ہے نا کانفرنس منعقد کریں، اجلاس منعقد کریں، یہ ناممکن ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے پیار کے مطابق ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری اتحاد بین المسلمین کی کانفرنس میں اجتماع ان کے، آج دیکھیں ہر فرقہ، ہر گروہ امن کی دعوت دے رہا ہے، جس کو دیکھو عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن نظریہ اور عقیدے کی بات نہیں، اس کی طرف آتے نہیں۔ تو مالک کائنات نے ان آیات مبارکہ کے اندر فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، پہلے ایمان، عمل کی بات بعد میں ہے، پہلے ایمان، طاغوت پرستی سے پاک ایمان۔ تو یہاں مالک کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے وعدہ استخلاف ہے، خلافت ہے، جن کا ایمان اور پھر ان کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو۔ تو مالک کائنات نے فرمایا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور ان کو خلافت عطا کروں گا، ان کو اقتدار پہ تمکنت عطا کروں گا۔ تو آگے مالک نے فرمایا ان کو خلافت عطا کروں گا جو ان سے پہلے، یعنی مالک کائنات نے نبوت رسالت کے ساتھ اقتدار بھی دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، انبیاء علیہ السلام کی کہانی قرآن کی زبانی آپ دیکھ لیجئے، مالک کائنات نے نبوت رسالت کے ساتھ اقتدار بھی دیا، اور یہ وعدہ ہے مالک کائنات کا کہ اقتدار ان لوگوں کے لیے ہے، خلافت ان لوگوں کے لیے ہے، جیسے مالک فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ ڈرو نہ گھبراؤ، غلبہ تمہیں ہوگا، خلافت تمہارا حق ہے، اقتدار تمہارا حق ہے، حاکمیت تمہارا حق ہے، لیکن مالک کائنات نے مشروط کر دیا ہے بات ایمان کے ساتھ۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ علاقے والے ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈر جائیں تو میں ان کی تنزلی، ان کی پستی جو ہے نا اقتدار میں بدل دوں گا، عروج میں بدل دوں گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکموں کو جھٹلایا، مالک کے حکموں کو پس پوچھ ڈالا، تو مالک کائنات نے ان پر اپنی سکینہ، اپنی جو ہے نصرت کی بجائے ان پر جو ہے نا جزوی عذاب نازل کیے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں یہ جو دعوت ہے ہر انسان کو کانوں میں پڑتی ہے، لیکن مالک کائنات نصیحت ایمان کی دولت ان ہوش مندوں کو دیتا ہے جن کے دلوں کے اندر مالک کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کے حوالے سے ان کو خوف ہوتا ہے، رہے بدبخت دنیا کی رنگینوں کے اندر گمسم ہونے والے، تو وہ تو دین کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے آج دین کے نام پر جنہوں نے تجارت ایجاد کی ہوئی ہے، مسلک پرستوں کے جو ہے نا لیڈر اور ان کے جو ہے نا امام، ان کے ائمہ اور ان کے جو ہے نا علماء و مشائخ، ان کا مطمع نظر تو دنیا تک ہے، ان کا مطمع نظر دنیا تک ہے۔ میرے بھائیوں مالک کائنات کا وعدہ ہے کہ جیسے مالک فرماتا ہے کہ امن کے بعد، اس بدامنی کے بعد خوف دوں گا، امن دوں گا۔ یہ جو آج خوف طاری ہے، بدامنی کا دورہ ہے،
کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زمین ان کے لیے آتش کدا بنی ہوئی ہے، ہر خطے ہر جو ہے نا جگہ پر یہ جو ہے نا کلمہ گو جو ہے نا مار کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان نہیں رہا، یہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، مالک کائنات کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں ایک اجتماعیت کے ساتھ الہکم الہم واحد کی پکار کے حوالے سے اکٹھا کیا ہے۔ ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کو، جیسے مالک فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے آل کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن کیا ہوں گے؟ پتھر اور انسان ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں، یہ کامن سینس ہے، یہ عام فام بات ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کی جو ہے نا تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، دوستوں کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا۔ کل جو آنے والا دن ہے قیامت کا، جو ہولناکی کا دن ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اس بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے اس دنیا کے اندر یہ جو مدت مہلت نے مالک کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں رہ کر جو ہے نا ہمیں اپنے اعمال پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور اس دعوت کو اسی بنیادوں پر جیسے مالک کائنات کے انبیاء نے، پھر صحابہ کرام نے اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ انقلابی دعوت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، ضابطے کے مطابق اس دعوت کو پھیلائیں تو ضرور یہ بد امنی جو ہے نا امن میں بدل سکتی ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ خوف جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں رکھے تو ایمان پر رکھے، اگر موت آئے تو ایمان پر آئے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، کافی ہم جو ہے نا پروگرام تاخیر سے جو ہے نا اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مالک کائنات کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ چند گھڑیاں عطا کی ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے سفر کیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، صرف مالک کائنات کے وقار کے لیے۔ دنیاوی قدر و منزلت کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں، مالک کائنات کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سفر کرنا مالک کی رضا کے لیے، ہمارا مطمع نظر وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جیسے مالک فرماتا ہے اس میں کیا ہو گیا ہے، معاشرے کا مقام ہے، معاشرے کی عظیمت ہے، قدر و منزلت ہے، میرا کوئی وقار نہیں۔ ہم نے مالک کائنات کے وقار کو جو ہے نا بلند رکھنا ہے، اس کی قدر دانی کرنی ہے۔ تو مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ میرے بھائیوں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ انسان کی جو ہے نا مومن ساتھیوں کی تربیت ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کافی دوست جو ہے نا یہاں سفر کر کے آتے ہیں اور جو ہے نا اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں، مال بھی پیسہ بھی لگاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تمام ساتھیوں سے میں ایک بار پھر جو ہے نا گزارش کروں گا، وہ دل جمی کے ساتھ، پورے نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے نا اجتماع گاہ کے اندر جو ہے نا رہیں، اور جو ہے نا ضرورت اگر کوئی حاجت پڑتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ جا سکتے ہیں، ورنہ بے سود جو ہے نا باہر وقت گزارنے سے گریز کریں۔ ویسے بھی جو ہے نا ملکی حالات کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے نا بھی دفعہ 144 اس شہر میں لگی ہوئی ہے، اس شہر کو جو ہے نا حساس قرار دیا گیا ہے، جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا جو ہے نا حکومتی ضابطوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لہذا تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جو ہے نا کامیابی سے ہم قرار کرنے کے لیے جو ہے نا دل جمی کے ساتھ ہمیں اجتماع گاہ کے اندر رہنا چاہیے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔